بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کی برکت سے صاحب لقوہ ہے تو اسے شفا ملے گی۔ اگر کسی کو یرکان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس عمل کی برکت سے اسے شفا ملے گی۔ اگر کسی عورت کا حمل محفوظ نہیں رہتا، مس کیریج ہوتا ہے، تو اس کا حمل محفوظ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، بہت ہی مجرب ترین قرآنی وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، اگر کسی کو لقوہ ہو تو یہ عمل کرے گا تو لقوہ دور ہو جائے گا۔ اگر کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے تو وہ یہ عمل کرے گا تو پروردگار اس کی اس بیماری کو دور کر دے گا۔ اگر کوئی عورت جس کا مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل محفوظ نہیں رہتا یا وضع حمل کے ٹائم مشکلات ہوتی ہیں، وہ یہ عمل کرے گی، اس کا حمل محفوظ ہوگا، مس کیریج نہیں ہوگا، وضع حمل آسان ہوگا۔ بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ اگر کوئی لقوہ کا مریض ہے تو اسے یہ عمل کیسے کرنا ہوگا، اور یہ عمل کون سا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی سورہ بینہ کو نئے برتن پر لکھے، یعنی ایک نیا برتن آپ لیں گے، اس پہ سورہ بینہ لکھیں گے، اور صاحب لقوہ یعنی جس کو لقوہ تھا اس میں نظر کرے، اس میں دیکھے، تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر اسے روٹی پر لکھا جائے اور چور کو وہ روٹی کھلائی جائے تو لقمہ اس کے منہ میں پھنس جائے گا۔ اگر چور کا نام لے کر کسی انگوٹھی پر اس سورہ کو پڑھا جائے تو انگوٹھی حرکت میں آ جائے گی۔ یعنی سورہ بینہ کی کتنی برکات ہیں۔ اب آگے سنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس سورہ کو یعنی سورہ بینہ کو لکھ کر یرکان کے مریض کے گلا میں لٹکائی جائے، یعنی جسے ہیپاٹائٹس ہے، اگر یہ سورہ یعنی سورہ بینہ کسی چیز پہ لکھ کر یعنی کاغذ پہ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکائی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ سفیدی چشمہ اور برس کے لیے اسے لکھ کر اپنے پاس رکھنا اور اس کا پانی پینا شفا کا سبب ہے۔ اب ذرا وہ عورتیں کہ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، حمل محفوظ نہیں رہتا، یا جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت اس کا پانی پیے، یعنی سورہ بینہ کو لکھے، کسی ورق پہ لکھے، برتن لے، اس میں پانی ڈالے، اس میں وہ جو لکھا ہوا ہے یعنی سورہ بینہ جو کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈالے اور اس کا پانی حاملہ عورت پیے تو اس کا حمل محفوظ ہوگا اور اس پر وضع حمل آسان ہوگا۔ اگر طعام پر اسے لکھا جائے تو صاحب طعام کے نقصانات سے محفوظ رہے گا۔ اسے لکھ کر اپنے پاس رکھنا تمام دردوں کے لیے مفید ہے۔ اگر چوراہی کی مٹی لے کر اس پر یہ سورہ پڑھا جائے، بس یہ مٹی ان لوگوں پر چھڑکی جائے جو گمراہی کے لیے جمع ہوئے ہوں تو ان میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس کسی نے سورہ بینہ کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن خیر البریہ کے ہمراہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو چھوڑ کر اس سورہ کا علم حاصل کرتے۔ اب ایک روایت سن لیلا خزاعہ کے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہے اور جس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں اس کی تلاوت نہیں کرے، یعنی سورہ بینہ کی وہ تلاوت نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم مقرب فرشتے اس دن سے جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں اس سے پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت میں لمحہ بھر کی بھی سستی نہیں کرتے۔ جو شخص اسے رات کے وقت پڑھے گا اللہ ایسے فرشتوں کو مامور فرمائے گا جو اس کے دین و دنیا کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے بخشش اور رحمت طلب کریں گے۔ اگر دن کے وقت پڑھے گا تو ان چیزوں کی تعداد کے مطابق جنہیں دن روشن کرتا ہے اور رات انہیں تاریک بناتی ہے اسے ثواب دیا جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو شخص سورہ بینہ کی تلاوت کرے گا وہ شرک سے بری قرار پائے گا اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مومن مشہور کرے گا اور اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے گا۔ اس عمل کی برکت سے صاحب لقوہ ہے تو اسے شفا ملے گی۔ اگر کسی کو یرکان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس عمل کی برکت سے اسے شفا ملے گی۔ اگر کسی عورت کا حمل محفوظ نہیں رہتا، مس کیریج ہوتا ہے تو اس کا حمل محفوظ ہوگا، وضع حمل آسان ہوگا، یعنی آپ دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، بروز محشر حساب بھی آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ کوشش کریں
سورہ بینہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، دن میں یا رات میں لازمی سورہ بینہ کی تلاوت کریں، پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔